اپنی یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلام ہے۔ آپ کی بھی ہو۔ خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی، صحت اور سلامتی، زندگی کی بے شمار نعمتیں اور برکتیں عطا کی، اور ان ساری باتوں سے بڑھ کر اپنا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ ہمیں ہر طرح کی روحانی اور جسمانی برکت دے اور ہر طرح کی لعنت سے ہمیں آزاد کرے۔ آمین۔ آمین۔ آئے کلام خدا کو سننے کے لیے ایک حوالہ اپنی رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا دوسرا باب پہلی 12 آیات۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کا دوسرا باب پہلی 12 آیات۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور روبان اور مرغ اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری رات سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ یاد نہیں پڑے گے حوالہ کے اندر مختلف کردار ہمیں صاف اور واضح طور پر نظر آتے ہیں، لیکن بالخصوص 2 کرداروں پر آج ہم بات کریں گے۔ اس پہلے کے اندر 2 بڑے اہم کردار جن پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ ایک کردار ہے عقیدت مندوں کا کردار، اور دوسرا کردار ہے علمیت والوں کا کردار۔ اور یاد رہے عقیدت اور علمیت 2 فرق چیزیں ہیں، یا 2 فرق باتیں ہیں، یا یہ 2 فرق یا مختلف کردار ہیں۔ اس لیے
عقیدت اور علمیت والوں کے کردار پر ہم بات کریں گے، اور عقیدت مندوں کے کردار سے مراد میرا مطلب مجوسی ہے، کہ جو مجوسی ہیں ان کا کردار جو ہے وہ عقیدت مندی سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یاد رہے کہ مجوسیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ماہر فلکیات تھے، یعنی وہ سیاروں ستاروں کا علم رکھنے والے تھے۔ علم نجوم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ سیارے آپس میں مل کر ایک برج میں داخل ہوتے ہیں تو سیاروں کے ملاپ کی وجہ سے دنیا میں ایک عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے۔ اور علم نجوم کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 6 یا 7 کاف میم کے دورانیہ میں سیارہ مشتری اور زحل دونوں آپس میں ملے، ان کا آپس میں ملاپ ہوا، اور مشتری اور زحل کے ملاپ سے ایک عظیم ہستی اس دنیا کے اندر پیدا ہوئی۔ اور یاد رہے، کہا جاتا ہے کہ جس وقت مشتری اور زحل آپس میں ملے، ان کا آپس میں ملاپ ہوا، تو ان کے ملاپ کے وقت مصری مہینہ میسوری تھا، اس کی پہلی تاریخ تھی۔ اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ مصری مہینے کا جو پہلا مہینہ ہے، مصری مہینہ جو پہلا مہینہ ہے، مصری پہلے مہینے کو میسوری کہا جاتا ہے، اور میسوری کا مطلب ہے شہزادے کی پیدائش۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ سلامتی کا شہزادہ جو ہے وہ پیدا ہوا دنیا کے اندر، اور اس شہزادے کی پیدائش کی خبر جو ہے ایک چمکیلے چمکتے ہوئے ستارے نے دی۔ اور یاد رہے، مجوسیوں نے گنتی 24ویں باب کی آیت نمبر 17 کو بھی سن رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے، جو پیشن گوئی گنتی کی کتاب میں کی گئی ہے، کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا۔ لہذا مجوسیوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ ستارہ کی رہنمائی میں چلتے ہوئے یسوع مسیح کی تلاش و تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان کی عقیدت مندی ہے کہ وہ یسوع مسیح کے بارے میں ستارے کی رہنمائی سے جانتے ہیں، ستارے کے چمکنے سے وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر آج ایک بڑی عظیم ہستی پیدا ہوئی ہے، سلامتی کا شہزادہ آج اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ چمکتے ہوئے ستارے نے انہیں یہ خوشخبری دی تو انہوں نے یسوع مسیح کی تلاش تحقیق کرنا شروع کر دی، اور بڑی عقیدت مندی کے ساتھ وہ یسوع مسیح کی تلاش اور تحقیق کرتے ہوئے، ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے وہ یروشلم تک پہنچے، ہیرودیس بادشاہ کے محل تک پہنچے، تاکہ وہاں سے معلوم کریں، وہاں سے تحقیق کریں، وہاں سے جانیں کہ وہ بادشاہ کہاں پیدا ہوا۔ کیونکہ اگرچہ مجوسی سیاروں کا اور ستاروں کا علم رکھنے والے، لیکن یسوع مسیح کی پیدائش کی جگہ کے بارے میں وہ بالکل بے خبر تھے۔
لیکن بڑی عقیدت مندی کے ساتھ وہ یسوع مسیح کو تلاش کرنے کے لیے وہ تحقیق کرتے کرتے یروشلم تک پہنچے، ہیرودیس بادشاہ کے محل میں پہنچے، اور مجوسیوں نے ہیرودیس کے محل میں پہنچ کر ہیرودیس بادشاہ سے یہ پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ پیدا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں پر پیدا ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں؟ اور وہ بڑی عقیدت کے ساتھ اس کی تلاش، اس کی تحقیق کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے۔ اور یاد رکھیں، مجوسی جو ہیں حقیقی متلاشیوں کی طرح، جیسے کوئی زندہ خدا کو یا زندہ خدا کے بیٹے کو حقیقی متلاشیوں کی طرح تلاش کرتا ہے، اسی طرح مجوسیوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ اور حقیقی متلاشیوں کی طرح یسوع مسیح کی تحقیق کی، یسوع مسیح کی تلاش کی، اور تحقیق اور تلاش کرتے کرتے وہ یسوع مسیح تک پہنچے۔ عقیدت کے ساتھ اور تحقیق اور تلاش کے ساتھ وہ یسوع مسیح تک پہنچے، اور جب یسوع مسیح تک پہنچے تو مجوسیوں نے عقیدت کا مظاہرہ کیا، مجوسیوں نے حقیقی متلاشیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی عقیدت کے ساتھ، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے مسیح کے قدموں میں گر کر سب سے پہلے سجدہ کیا، اور پھر حقیقی متلاشیوں کی طرح انہوں نے اپنے قیمتی ساز و سامان کے ڈبے کھولے اور بڑی عقیدت کے ساتھ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قیمتی ساز و سامان کے ڈبوں میں سے قیمتی نذرانہ سونے کی شکل میں، قیمتی نذرانہ مور کی شکل میں، اور قیمتی نذرانہ لبان کی شکل میں پیش کیا۔ اور مجوسیوں نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنی واپسی کی راہیں بدل، اپنی زندگی کے رویے طریقے بدل لیے، اور اس سے ہمیں یہ بڑا خوبصورت سبق ملتا ہے کہ جو زندہ خدا کے بیٹے کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی حضوری میں سجدہ کرتے ہیں، اسے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کے طریقے، رویے، راہیں بالکل بدل جاتے ہیں، اور انہوں نے ایسا کیا۔ مگر یسوع مسیح کے بارے میں جو المیت سے بھرے ہوئے لوگ تھے، سردار کاہن، فقیہ، وہ یسوع مسیح کے بارے میں بہت وسیع علم رکھنے والے تھے۔ ان کے پاس یسوع مسیح کی پیدائش کی جانکاری بھی تھی، ان کے پاس یسوع مسیح کے پیدائش کی جگہ کی بھی جانکاری تھی، کہ وہ یہ جانتے تھے، وہ یہ علم رکھتے تھے کہ یسوع مسیح پیدا ہوگا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یسوع مسیح کہاں پر پیدا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جب انہیں پتا چل گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہے وہ کہاں پر پیدا ہوا ہے، کہاں پر پیدا ہو چکا ہے، لیکن جاننے کے باوجود المیت سے بھرے ہوئے سردار کاہنوں نے، المیت سے بھرے ہوئے فقیہوں نے اس طرح کا کردار ادا نہیں کیا جس طرح کا کردار مجوسیوں نے ادا کیا۔ انہوں نے بے شک وہ یسوع مسیح کے بارے میں
بہت وسیع جانکاری نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یسوع مسیح کو ملنے کی، یسوع مسیح کو دیکھنے کی، یسوع مسیح تک پہنچنے کی، یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کی اور یسوع مسیح کی خدمت میں نذرانے پیش کرنے کی عقیدت کا اظہار کیا۔ لیکن سردار کاہن، فقیہ، فریسی علمیت سے بھرے ہوئے لیکن عقیدت سے بالکل خالی نظر آتے ہیں، کیونکہ کاہنوں اور فقیہوں نے اپنے حاصل کردہ علم کو کافی سمجھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ بس یسوع مسیح کے بارے میں جاننا بس کافی ہے، کہ وہ آئے گا، کہاں پر آئے گا، کیا کرے گا، بس وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا جان لینا بس ہمارے لیے کافی ہے، اور مزید یسوع مسیح کی تلاش و تحقیق کرنا، اس کے بارے میں جاننا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اور علمیت سے بھرے ہوئے سردار کاہن، فقیہ، فریسی حقیقی متلاشیوں کی طرح یسوع مسیح کے پاس نہیں آئے۔ حقیقی متلاشیوں کی طرح علمیت سے بھرے ہوئے سردار کاہن اور فقیہ وہ عقیدت کا مظاہرہ کرنے سے قاصر، وہ عقیدت مندی کا اظہار کرنے کے لیے یسوع مسیح کے پاس نہیں آئے۔ علمیت سے بھرے ہوئے لوگ عقیدت کے ساتھ یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر سجدہ کرنے نہیں آئے، کیونکہ وہ عقیدت سے خالی تھے۔ علمیت سے بھرے ہوئے لوگ عقیدت کے ساتھ اپنے قیمتی نذرانے، ہدیے وہ لے کر یسوع مسیح کے پاس نہیں آئے، کیونکہ وہ صرف اور صرف عقیدت سے خالی تھے، علم سے بھرے ہوئے تھے۔ اور یاد رکھیے، علمیت سے بھرے ہوئے لوگ جو ہیں، علمیت کے ساتھ قیمتی نذرانے یسوع مسیح کو پیش کرنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ وہ عقیدت سے خالی تھے۔ اور علمیت سے بھرے ہوئے لوگ جو ہیں، اپنی زندگی کی راہوں کو، رویوں کو انہوں نے تبدیل بالکل نہیں کیا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے بارے میں پولس رسول رومیوں کے خط کے پہلے باب میں اور اس کی آیت نمبر 21 اور 22 میں صاف اور واضح کہتے ہیں، اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، اور وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بیوقوف بن گئے۔ آج بھی بے شمار لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو یسوع مسیح کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، بڑی وسیع جانکاری ان کے پاس ہے، اس بارے میں وہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے پاس سمجھ ہے، شعور ہے، علم ہے، لیکن باطل خیالات سے بھرے ہوئے، عقیدت سے خالی، وہ کبھی یسوع مسیح کی جو خدائی ہے یا خدا کی خدائی ہے اس کے لائق اس کی شکر گزاری اور تمجید کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ دونوں کردار ہم سبوں کو ایک بڑا خوبصورت اور اہم سبق دیتے ہیں کہ ہم دونوں کرداروں میں سے جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس کردار کا چناؤ کریں، اور اس کردار کے مطابق خواہ ہمیں عقیدت مندی کا کردار اچھا لگتا ہے تو عقیدت مندی کا کردار اس کا چناؤ کریں اور عقیدت مندی کا اظہار کریں۔
ہاں المیت سے بھرے ہوئے لوگوں کا کردار اچھا لگتا ہے تو اس کردار کو اپنائیں، اسے فالو کریں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، روحانی طور پر عقیدت مندی اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر خدا کے لیے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے عقیدت ہے، وہ مجوسیوں کے کردار کو اپنائیں گے، وہ اس کردار کو فالو کریں، وہ اس عقیدت مندی کے کردار کو فالو کریں۔ آئے پھر ہم سبھی حقیقی متلاشیوں کی طرح مجوسیوں کے کردار کو فالو کریں اور خداوند کے نام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔